روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ آئرش پوئٹ اور رائٹر آسکر وائلڈ کہتا ہے، بدکار مجرم انسان سزا سے بچ جاتا ہے، زور آور کامیابی کے پھل سمیٹ لیتا ہے، جبکہ معاشرے میں کمزور طبقہ صرف مایوسی اور بدقسمتی کا شکار رہتا ہے۔ یہی اس دنیا کی زندگی کی کہانی ہے۔ مئی 1945 میں جب امریکی فوج آسٹریا کے بدنام زمانہ کیمپ گوسن پہنچی، گوسن کیمپ میں صرف قیدی نہیں رکھے جاتے تھے بلکہ انہیں پہاڑی کھودنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ وہ دن رات لگاتار پہاڑی کے اندر کھدائی کرتے، سو کر اٹھتے اور انتہائی کم کھانا انہیں ملتا اور پھر کھدائی میں لگ جاتے۔ دراصل وہ نازیوں کے طیارے بنانے کے لیے خام مال نکالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کئی سو قیدی اس خوفناک روٹین میں مر گئے۔ اندھیرے کے اندر چند اوزار لیے وہ شب و روز 18 گھنٹے کام کرتے تھے۔ گوسن کیمپ میں 60,000 قیدی تھے، جن میں سے 35,000 نے اپنی جانیں ہار دی۔ جب قیدیوں کو رہا کروایا گیا تو ان کا حال انتہائی خوفناک تھا۔ انہوں نے کئی مہینوں کی مشقت اور دن رات دکھوں کے بعد روشنی کو دیکھا۔ ان میں سے ایک قیدی کے جسم کے ساتھ ایک زنجیر رگڑ کھا رہی تھی۔ امریکی فوجیوں کو لگا کہ وہ ابھی بھی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، مگر سامنے آنے پر پتہ چلا کہ وہ زنجیر کو اپنے ساتھ کھینچ رہا ہے۔ اس سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے زنجیر کیوں نہیں چھوڑی، اب تو تم آزاد ہو، تو اس نے انتہائی غم سے بھرپور انداز میں کہا، میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اس قیدی کی طرح پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ ہمارے حکمرانوں نے ان کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا ہے۔ وہ 16 گھنٹے محنت اور مشقت کے بعد بھی پیٹ بھر کر آج بھی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں۔ انہی کے ٹیکسوں کی وجہ سے یہ ہمارے حکمران جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جن کا حکمرانی کرنے کا کوئی بھی اخلاقی، انسانی یا آئینی حق نہیں ہے، وہ انہی کے پیسوں پر، ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی پہ عیاشیاں کیے جا رہے ہیں۔ کئی وزیر تو ایسے ہیں جنہوں نے ان گنت باہر کے دورے کیے ہیں۔ اس حکومت کے سربراہ پاکستان میں کم رہتے ہیں اور باہر زیادہ رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان آتے ہیں وہ عوام کی فلاح بہبود یا ملک اور قوم کے استحکام کے لیے فیصلے نہیں کرتے یا اقدامات نہیں کرتے، وہ ملک کے پیسے لوٹنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ ہم پاکستانی کبھی نہیں بھولیں گے کہ اس قدر اذیت کے ساتھ کہ جب کہ چاروں طرف سے صرف مایوسی، بے بسی اور انتہائی وحشت ناک قسم کی تنہائی ہے، کس طرح سے پاکستانی
ایک ایک دن اور رات اپنے گزار رہے ہیں۔ وہ جب اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا روز قتل کرتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ جب میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو اپنی جیب دیکھتے ہیں اور دوائیوں کی قیمت دیکھتے ہیں تو ان کے دل دھرا جاتے ہیں۔ یقین کریں کس قدر وحشت ناک زندگی سے پاکستانی آج دو چار ہے، کس طرح سے انہیں روزگار کے لیے دن رات مارا پھرنا پڑتا ہے۔ آج اگر دیکھو تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکیں۔ ان کے بچے آج ہزاروں نہیں لاکھوں غریب بچے آج چھوٹو بن چکے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی دکان پر چھوٹو کا کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے ماں اور باپ جس طرح سے بھوکے سوکھی روٹیاں بھگو کر پانی میں کھاتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں کہ اس بدکار، اس مروز زدہ جمہوریت، نام نہاد اور کھوکھلی جمہوریت میں وہ کتنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ وہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک روٹی کے لیے تڑپا اور ترسا جاتا ہے۔ وہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آنسوؤں کو روک پاتے ہیں، ان کے جبکہ دل اور سینے بھر آئے ہوئے ہیں۔ وہی جانتے ہیں کہ اس خوفناک اور اذیت بھری زندگی کو گزارنا کیسے ہوتا ہے۔ تم کیا جانو؟ تمہارا پاکستان سے کیا تعلق؟ تمہارا پاکستانیوں سے کیا تعلق؟ تم ہمارے جیسے نہیں ہو، تمہاری وجہ سے ہی بربادیاں ہم پر آ ٹوٹی ہے، قیامت آ ٹوٹی ہے۔ خدا